یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین، یہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کا پوڈ کاسٹ ہے اور اس میں ہم میزان پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر مسرت امین، اور یہ پروگرام آپ ہر منگل کے دن رات 9:10 پر دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم مختلف شعبہ زندگی سے جو امپورٹنٹ شخصیات ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے بہت ایک لائٹ اور کینڈیڈ سی ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہم ان سے پوچھتے ہیں جو نہ صرف آپ کے لیے بینیفیشل ہوتی ہیں، یوزفل ہوتی ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ان کو بھی انفارمیشن ملتی ہے بہت ساری، بیکاز آپ کا جب ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے تو اسی کی لائٹ میں ہم جو ہے اپنے کویشچن جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں۔ اور آج جو شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے وہ ہیں میڈم سبین غوری صاحبہ۔ یہ رکن قومی اسمبلی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں فار انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سبین غوری صاحبہ سے۔ سبین غوری صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی تو کیونکہ ہمارے سامعین ناظرین آپ کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو ماشاءاللہ بڑی ینگ ہیں، تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کس طرح آپ پالیٹکس میں آئیں، کیونکہ اٹس اے ویری ہارڈ پاکستان میں جو ہماری ایک سوسائٹی ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ اس کو سمجھتے ہیں کہ خواتین کا پالیٹکس میں آنا، اور پھر ماشاءاللہ آپ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں اور کس طرح سے آپ پالیٹکس میں آئی، تھوڑا سا ہمیں اور ہمارے سامعین اور ناظرین کو بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ کوئی ایسا میری فیملی میں کوئی ایسا جس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ وہ نہیں تھا، باقی وہی ایک جو ٹپیکل فیملی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے پڑھ لکھ کے، تو وہ ایسے ہی میرے پیرنٹس بھی چاہتے تھے، مگر اپنی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میں مختلف ایکٹیویٹیز میں زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی، ڈبیٹر تھی اور اس طرح کی اسپیچز وغیرہ اور پروگرامز میں جانا اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں۔ تو سینٹ لارنس کانوینٹ اسکول سے میں نے پڑھا ہے، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ پی سی ایچ ایس کالج اور پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے جو ہے وہ آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو APM اسٹوڈنٹ لائف سے جوائن کی تھی۔ جوائن کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز اور سوشل سروسز میں حصہ لیتی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ایسا آپ کا فرینڈ سرکل ظاہر ہوتا ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ وہ زیادہ تر جو تھے اس میں لڑکے لڑکیاں وہ تھوڑا سا ایکٹیو تھے پولیٹیکلی، اور متحدہ یہ جو APM سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا، اور پھر پہلے تو ظاہر سی بات ہے میں نے اس کو تھوڑا سا لائٹلی لیا، اور پھر اس کے بعد کیونکہ مختلف پروگرامز وغیرہ میں ڈائریکشن رہتی تھی تو پھر میں نے جوائن کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ اس طریقے سے کیونکہ اس کے تھرو ہم مختلف پہلے پروگرامز بھی کرتے تھے اور ایکٹیویٹیز بھی کرتے تھے، کوئی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم ایک پروگرام میں گئے تھے، وہاں ایک 3 سال کی بچی تھی، اس کے دل میں سوراخ تھا، اس کے پیرنٹس کافی انڈر پریولیج تھے، تو اس کے لیے ہم نے فنڈ ریزنگ کی، اور میرے جو آرگنائزیشن ہے اور اس کے جو فرینڈز ہیں انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا اس معاملے میں، تو پھر بس وہ آہستہ آہستہ ایک انٹرسٹ جنریٹ ہوتا گیا، اور پھر لگا کہ یہ وہ بات ہے کہ جس پہ جا کے اگر آپ ایک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ بالکل، جب آپ یہ بات کر رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ انٹرنیشنلی جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو پالیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سروس، آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو آپ نے انسپریشن لی ہے اور بڑی ٹرو انسپریشن ہے۔ میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی پاکستان میں ہمیں بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ میل ڈومینیٹنگ ایک سوسائٹی ہے، لیکن ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے ایک انسپریشن لے کے آئی ہیں اور آپ کے ایک تھا کہ آپ نے سروس کرنی ہے، تو پیرنٹس کی طرف سے یا آپ کی فیملی کی طرف سے کتنی سپورٹ رہی آپ کو؟ پیرنٹس کی طرف سے ایکٹیویٹیز کی حد تک تو رہی، مگر باقاعدہ پالیٹکس جوائن کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو اور آج سے کافی سال پہلے، اب تو پھر بھی تھوڑا میں نے، جی بالکل فل ٹائم جاب ہے، تو مائی مدر شی واز آلسو جو ہے وہ سرونگ ان ایجوکیشن سیکٹر، تو وہ بہت زیادہ تھوڑا سا اس کے خلاف تھیں، اور وہ کافی میرے اوپر سختی بھی کرتی تھی، کیونکہ میرے باقی گریڈز مینٹین رہتے تھے، تو اس لیے ان کو میں اتنا شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ مگر یہ ضرور ہے کہ پھر شادی کے بعد جو ہے وہ میری جو ان لاز ہیں، میری فیملی، ہسبینڈ، ان لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ مجھے سپورٹ رہی، اور جب میں نے کیونکہ ان کا میں بزنس دیکھ رہی تھی ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ، تو انہوں نے میں نے انکریج کیا کہ اگر میں یہ ایکٹیویٹیز بھی اپنی جاری رکھنا چاہوں، تو اصل مجھے موٹیویشن جو ہے نا وہ تھوڑا سا میرا ایک فرینڈ سرکل، اور اس کے بعد میرے جو سسر تھے، میرے جو ہسبینڈ ہیں،
ان سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملی. اور اب ظاہر سی بات ہے اس کے ٹائم کے ساتھ ساتھ اب میرے بچے جو ہے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں, تو وہ بھی جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو ٹائم ہے وہ بعض دفعہ پالیٹکس کو دے دیتی ہوں, مگر کیونکہ میں اس کو جو ہے وہ عبادت سمجھ کے ہی کر رہی ہوں. میں پہلے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ شاید سیاستدان جو ہیں وہ سروس کے طور پہ اس کو نہیں کرتے, مگر میرے لیے تو یہ جو ہے نا وہ سروس ہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سوسائٹی سے کچھ لے رہے ہیں تو ہماری جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ ہم سوسائٹی کو کچھ دے بھی, چاہے وہ اپنی سروسز کی صورت میں ہو, چاہے اپنے ٹائم کی صورت میں ہو. تو اس وجہ سے بالکل, بلکہ سامعین اور ناظرین جو ہمارا پروگرام سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں ان کے لیے بھی کہ یہ جیسے بھی میں نے کہا کہ انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں یا جو ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں, ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں, ویسٹ ہے جس میں ہم بات کریں, تو پالیٹکس کو بالکل ایک سروس کی طرح ہی لیتے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے سن کے کہ آپ نے کہا کہ میں اسے سروس کی طرح لیتی ہوں, اور گھر میں ظاہر ہے وہ آپ کہتے ہیں بچوں کا ٹائم بھی کچھ لوگوں کو چلا جاتا ہے. تو اگر یہی جو ہمارا جذبہ ہے باقی پولیٹیشنز میں بھی آ جائے تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ہم اس میں چینج کر سکتے ہیں. اچھا, میں زیادہ اس میں فوکس نہیں کروں گی کہ آپ ایز اے فیمیل, بیکاز ایک انسپریشن ہے آپ کہ آپ نے کہا کہ اتنی زیادہ سپورٹ نہیں رہی, بڑی مشکل سے یہ سارا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں, تو کیا یہ کبھی ایسا ہوا کہ جو ٹائم کی آپ نے بات کی کہ ٹائم فیملی کا ظاہر آپ دے دیتی ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے اس چیز پہ آبجیکشن کیا ہو یا تھرو آؤٹ وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں؟ کبھی لگا آپ کو ایسے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے, یا کہیں ایسا ہوا کہ وہ تھوڑا لیس سپورٹیو ہوئے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوا, مگر یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہت خاص طور پہ ابھی جیسے الیکشن ایکٹیویٹیز تھیں, تو آپ کو پتہ ہے الیکشن میں جو ہے وہ کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں, اور ہم خود بھی, پھر میں اپنی ہی پارٹی کا سوشل میڈیا بھی ہیڈ کرتی ہوں کافی سالوں سے. اچھا. تو وہ اتنا ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا تھا کہ کبھی میں رات کے 2 بجے, کبھی 3 بجے, 4 بجے جو ہے وہ فری ہوتی تھی. فیملی میں, ان لاز میں کوئی شادی چل رہی ہے, کوئی دوستوں میں, کوئی خاندان میں کچھ ایسا ہے. ابھی ایک بالکل ریسنٹلی ایک پروگرام تھا, اس میں جو ہے وہ ساری فیملی گھر پہ جمع ہو گئی, وہ بچے کی برتھ ڈے تھی بیٹے کی, تو میں جو ہے واز ایٹ ایکسپو سینٹر, اور وہ ہمارا یوتھ کنونشن تھا, اور اس کی تیاریاں صبح تک کے لیے, نیٹ نہیں اترا, یہ نہیں ہوا. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے, اور ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب سپورٹیو تو رہتے ہیں. ہاں, کبھی کبھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ ہیں اور آپ کو پتہ ہے میل ہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیگلیجنس ہو جاتی ہے, تو اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ سختی بھی ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کبھی نہیں ہوئی, ہو جاتی ہے, مگر میکسیمم جو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. پھر اس کو مینیج کر لیتے ہیں, وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, فیملی بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہے. جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ریکگنائز بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر انہیں پتہ ہے کہ میرا پیشن ہے, کہ میں جو ہوں وہ اپنا کام بڑا جو ہے نا وہ ڈیووٹڈلی کرتی ہوں. تو جو آپ کو ڈیوٹی دے دی گئی ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے کریں, وہی بہتر ہوتا ہے نا. تو آپ تھوڑا تھوڑا کرنے کے چکر میں جو ہے وہ کچھ بھی صحیح نہ کر پائیں, تو اس سے بہتر ہے. تو بس بہت دفعہ ایسا بھی لائف میں ظاہر ہے اتنی 10 12 15 سال 20 سال میں ایسا ہوا ہے بالکل, مگر یہ کہ زیادہ تر سپورٹ ہی رہی ہے. چلیں, اب تھوڑا سا آپ کی یہ ہم نے جانا آپ کی پرسنل لائف کا, تھوڑا آپ کی ایجوکیشن کا, بیک گراؤنڈ کا, تو ہمیں اسے اندازہ. تھوڑا میں اس طرف آنا چاہوں گی کہ آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو کچھ ایسی چیزیں جو آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جس پہ بھی کام ہو رہا ہے, جو بڑی اچھی ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, جس کا آپ کا کنٹریبیوشن ہے, یا آپ نے کوئی آئیڈیا ایسا دیا ہو جو بڑا انوویٹیو ہو, تو وہ اس پہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں ہمارے سامعین کے لیے. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے, مگر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج, تیزی سے ٹیکنالوجی کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور آئی ٹی جو ہے اس وقت ہر گھر کی ضرورت ہے. پہلے ہی ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا کرتے تھے, مگر اب تو جو ہے نا بچے کو جو ہے تھیری سے ہٹ کے پریکٹیکل میں آ گئے, پریکٹیکل میں آ گئے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے کہ جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں دوسرے ملکوں میں, جو ضروریت ہے, چاہے وہ ہماری جو ہے وہ لیبر کی صورت میں ہے, مطلب اسکلڈ جو لیبرز ہوتی ہیں اس کی صورت میں ہے, چاہے ہمارے جو ہے وہ اور کوئی ایپس ہیں, کوئی سافٹ ویئر کی صورت میں, کوئی ہارڈ ویئر کے کمپوننٹس ہیں آئی ٹی ریلیٹڈ, تو وہ ساری جو ہے نا وہ ہم بڑھائیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت تیزی سے جو ہے وہ فری لانسنگ کے اور جو ہے وہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں کیونکہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جس تیزی سے ہم جو ہے وہ ترقی کی چیزوں میں جو ہے بڑھ رہے ہیں آگے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ٹیررزم ہو گیا, اسی طریقے سے انسرجنسی ہے, اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو ہماری اسٹیبلٹی, ملک کی اسٹیبلٹی کو جو ہے نا وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے یا سب کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ کہیں بھی ہم آج کل جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی انٹرنیٹ کا پرابلم آ رہا ہے, جو پی ٹی اے کے انڈر میں ہے, اور ڈائریکٹ اسے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اس کو انسٹرکٹ کرتی ہے,
مگر ساتھ ہی ساتھ ہم ایسے کچھ جو ہے وہ کام اس طرح کا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کبھی انٹرنیٹ کی سروسز یا کسی علاقے میں یا کسی بھی پاکٹ میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو بھی تو باقی جو ہمارا ملک ہے یا باقی جو لوگ ہیں ان کا کام چلتا رہے، یا جو ہماری کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ IT سینٹرز ہیں، چاہے وہ ہمارے انکیوبیشن سینٹرز ہیں، یا ہمارے فری لانسنگ کے لوگ جو کام کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں، سافٹ ویئرز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں. تو اس پہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی کوئی بہتر صورتحال جو ہے وہ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے سامنے آئے گی. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں اگر فار ایگزامپل کہیں پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ارد گرد جتنے بھی ایریاز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انٹرنیٹ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں پاکستان میں یا IT انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں ان کا کام اس پہ کوئی افیکٹ نہ پڑے کہ میں ہے بس وہیں تک محدود رہے اور باقی چیزیں جو ہے وہ نہ ہو. جیسے آپ کو فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل بھی دے دوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بہت زیادہ آج سے 10-12 سال پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی اور کہیں کہیں جو ہے وہ کوئی بلاس یا کچھ ہو جاتا تھا تو یا کوئی جلوس ہوتے تھے محرم میں یا ربیع الاول میں تو پھر پورے جو ہے وہ شہروں کی پورے ملک کی جو ہے وہ سروس جو ہے ٹیلی فون سروس بند کر دی جاتی تھی. اب بھی ہوتا ہے مگر دیکھیں ایک علاقے میں جہاں سے جلوس گزر رہا ہوتا ہے، جس علاقے سے ہو رہا ہوتا ہے صرف وہیں پہ ہوتا ہے اور باقی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے نا، اور وہ تھوڑا سا ایریا صرف اس سے افیکٹ ہوتا ہے، وہ بھی کچھ گھنٹوں کے لیے، اور جب وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے آگے چلا جاتا ہے وہاں کھل جاتی ہے اس سے آگے جو ہے وہ اس طریقے کا کوئی ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ کم سے کم جو ہے وہ لوگ افیکٹ ہوں اور جو لوگوں کی باقی ضرورتیں زندگی کی چیزیں ہیں اور کام ہیں وہ چلتے رہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ سائبر سے ریلیٹڈ پوری دنیا اس میں تو 2-3 سال میں جتنی انوویشن آئی ہے اور جتنا ریولوشن آیا اس میں IT میں اسپیشلی، اور AI، سائبر، انٹرنیٹ، تو اگر پاکستان نہیں اسے کوپ اپ کرے گا تو پاکستان پیچھے رہ جائے گا. یہ بڑا اچھا آپ کا ایک ہمارے سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے کہ اس طرح کا گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی کام کرے. اچھا مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا، میں یہ کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ سارا سندھ آپ دو کہ آپ وفاق میں بیٹھی ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کی ایجوکیشن، آپ کا سارا بیک گراؤنڈ وہیں سے ہے، تو کچھ ایسی چیز جو آپ نے اسپیشلی سندھ کی خواتین کے لیے جو آپ سمجھتی ہوں کہ ہونی چاہیے یا آپ کے دل میں ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی آئیڈیا دیں گی، کیونکہ ہماری خواتین پالیٹکس میں بہت کم ان کا ایک وہ ایکسپوجر، میں اسے کہوں گی، یہ تو نہیں میں کہہ سکتی کہ ان کو بالکل ہی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا ایکسپوجر اس حوالے سے کم ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سندھ میں آپ کچھ اس طرح کے انٹروڈیوس کروانا چاہیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ سندھ بہت آگے ہے یا کوئی اور صوبہ اس میں پیچھے ہے، یا کوئی اس طرح کلیکٹیو آپ کوئی اس طرح کی چیز دینا جو اسپیشلی میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے ہو؟ اچھا، خواتین کے لیے مجھے لگتا ہے جو میں اپنے سارے جاننے والوں کو بھی مشورہ دیتی ہوں کہ خواتین کو یہ چاہیے کہ اب ہم اس زمانے سے باہر آ گئے کہ بہت ضروری ہے مگر پھر بھی اب جو ہے وہ پورا دن آپ کچن میں گزاریں یا پھر جو ہے وہ سلائی کڑھائی اور یہ چیزیں، کیونکہ اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا چینج ہو گئی ہیں. تو خواتین کو جو ہے نا تھوڑا سا چاہے وہ اپنے گھر سے رہ کے ورکنگ کریں اور اس میں خواتین کو آگے آنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی کمیونٹی، ضروری نہیں ہے کہ آپ پالیٹکس میں حصہ لیں، بہت اچھی بات ہے اگر آپ لیتی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی کمیونٹی سروس ہے نا اس کو آپ کو اون کرنا چاہیے. اب دیکھیں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں بھی خواتین نکل کے، ہم یہ تو بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہاسپٹلس نہیں بنا رہی، گورنمنٹ جو ہے وہ پڑھائی صحیح نہیں ہو رہی، گورنمنٹ کے سکولز ایسے نہیں ہیں، مگر پارکس نہیں بن رہے ہیں. مگر کتنی دفعہ ہم اپنے آس پاس جو ہمارے گورنمنٹ کے ایسے پارکس، سکولز چل رہے ہیں اس میں جا کے ٹائم دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی بہتری کے لیے کچھ کرتے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں. ہمارے پاس مختلف اسکلز ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ خود بھی جو ہے اس پیشے سے وابستہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کی ایسی ایکسپرٹی ہو جو آپ کی رہائش ہے وہ ہے اس کے قریب کوئی اسکول یا کوئی کالج یا یونیورسٹی ایسی ہے جس میں آپ ہفتے کا 1 گھنٹہ جو ہے وہ بچوں کو اگر جو ہے والنٹیئرلی دیں اور کمیونٹی میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں، تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی اور اس طریقے سے کافی سارے لوگ آگے آئیں گے. سب کچھ گورنمنٹ پہ چھوڑ دینا اور پھر گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے وسائل ہیں محدود، ایک تو یہ چیز ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین کو نا گھر میں کوئی نہ کوئی اپنا ہنر جو ہے، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آج کل تو بچیاں بہت فری لانسنگ کے کام کر رہی ہیں، اپنے گھر سے جو ہے وہ کال سینٹرز اور اس کے لیے کام کر رہی ہیں، باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ اس طرح سرو کر کے زر مبادلہ جو ہے وہ آ بھی رہا ہے، بچیاں پیسے بھی کما رہی ہیں بچیاں. مگر مجھے لگتا ہے کہ کسی قسم کی ہوم انڈسٹری جو ہے نا وہ خاص طور پہ کراچی میں تو بہت مواقع ہیں، اربن سندھ میں، مگر جو انٹیریئر رورل کی خواتین ہیں نا ان کو ضرور کرنے چاہیے. اگر وہ گھر میں چھوٹے موٹے کام، دستکاریاں، اور جو بھی ایسی NGOز ہیں، جو ایسے ادارے ہیں، ایون گورنمنٹ بھی، ہم نے گورنمنٹ کو بھی ایک ایسے
جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ آپ جو ہے نا خواتین کو اس طرح کی ہیلپ کرنے کے بجائے ہم کو چھوٹی چھوٹی سی انڈسٹریز لگا دیں, چاہے اس میں 50,000 لاکھ روپے کی جو ہے وہ آپ ان کو لون دیں جو وہ آپ کو پے بیک کر سکیں. بہت اچھا ایک آئیڈیا ہے, کیونکہ جی بالکل. اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب میں جو آپ کی باتوں سے انفر کر رہی ہوں وہ یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ووکیشنل کائنڈ آف ٹریننگ دینی چاہیے ان ایریاز میں, اور چھوٹا جو ایک تو بہت بڑے لونز دیتی ہے گورنمنٹ, تو چھوٹے لیول پہ ان کو دینے چاہیے تاکہ خواتین جو ہیں وہاں سے اپنا کام شروع کر لیں. تو اس سلسلے میں ابھی آپ نے کوئی پریگمیٹک سٹیپس جو ہیں وہ سندھ میں جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ جو انٹیریئر سندھ ہے اس میں کوئی ایسے سٹیپس لیے ہیں؟ دیکھیں ہمارا اور یہ سندھ گورنمنٹ کے اس میں آتا ہے, لیکن کوئی سجیشن آپ نے دی ہو؟ جی بالکل, میں نے جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اور جو وہاں کی رولنگ پارٹی ہے اس کے جو لوگ ہیں اور جو وہاں کے وہ رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ایکس چیئرمین تھی, ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی. میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں بھی اس پہ بات کی تھی, تو ان کو بھی ہم نے اس طرح کے آئیڈیاز دیے اور اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. میرے خیال میں جلدی اس کو پریکٹیکل فارم میں کر لیا جائے گا. پلان تیار ہو چکا ہے, اپروول فیز میں ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو خواتین ہیں نا ان کو خود بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنی چیزوں کو انیشیٹ کرنا چاہیے. خواتین کے پاس تو ایک بہت اچھا موقع یہ ہوتے ہیں کہ آپس میں چاہے فیملی ہے, چاہے فرینڈ ہیں, چاہے محلے کی خواتین ہیں, وہ مل کے بھی کوئی ایسی چیز کو انیشیٹ کر سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی کہ وہ مل کے اس کو انیشیٹ کر لیں اور جو ہے وہ پھر اس طرح کی جو بھی بہت این جی اوز ایسی ہیں ہمارے پاس ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ہمیں اسمال لونز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ان کے تھرو جو ہے وہ آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں, اور میرے خیال میں اس سے ہمارے جو ہے نا ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا بہت زیادہ نیگیٹو اور نو کی طرف چلا گیا ہے, تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ کام گورنمنٹ کے ہیں اس کو کرنے چاہیے, کچھ اور ادارے ہیں ان کو کرنے چاہیے, مگر اگر نہیں تو ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ کام کرنے چاہیے. جی سامعین ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 49% جو ہے وہ خواتین ہیں, اور جو ورکنگ کلاس ہے جن میں آپ وائٹ کالر اور ہاؤس ہیلپ سے لے کے آپ بات کریں تو 15 to 20% ان کی رینج ہے یہاں تک. تو آپ یہ دیکھیں کہ 49% اگر آپ کی پاپولیشن ہے جو کہ خواتین پہ مشتمل ہے, اور اس میں صرف 15 سے 22% جو ہیں وہ ورکنگ ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کا کنٹریبیوشن اکانومی میں کتنا ہے. تو اس کو کس طرح سے ہم انہینس کر سکتے ہیں, اس پہ تو ہم بات کرتے رہے. موسٹلی ہم نے بات یہی کی کہ خواتین کا کیا کنٹریبیوشن ہو رہا ہے, کیونکہ سبین صاحبہ خود بھی خاتون ہیں اور وہ بڑا اس میں سینسٹیو بھی ہیں اس حوالے سے, اور کام بھی کافی کر رہی ہیں. لیکن اب میں چاہوں گی سبین صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آئی ٹی سکلز کے حوالے سے جو ہے, کیونکہ آپ پارلیمانی سیکٹری ہیں ادھر وفاق میں ہوتی ہیں, تو کوئی ایسے پروگرامز جو آپ نے ینگ جنریشن کے لیے لانچ کیے ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے, اگر وہ آپ ہمارے سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, اور انکیوبیشن سینٹرز پہ جس پہ میرا خیال ہے آپ کا فوکس بھی ہے, تو اس پہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں ہمارے سامعین کے لیے. اس نے کچھ سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا, اور گھر بیٹھے جو ہے نا وہ آپ ان کے جو ویب سائٹ ہے اس کے تھرو آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں, اور جو ووکیشنل اسکل جو ہے وہ آئی ٹی کے پروگرامز ہیں اس میں گرافک ڈیزائننگ بھی ہے, اس میں فری لانسنگ بھی ہے, اس میں ای کامرس بھی ہے. وہ میرے خیال میں کوئی 100 کے قریب پروگرامز ہیں جس میں اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ یہ آپ کی فلم میکنگ ہو گیا, اور اس طریقے کے بہت سارے نا ایڈیٹنگ ہے. اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ خواتین ہیں یا نہیں, اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے. اچھا یہ فری آف کاسٹ ہیں, آپ اس پہ رجسٹر ہوتے ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہ رجسٹر کرنے کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا پروسیجر ہے, ون ونڈو آپریشن ہے, اس کے تھرو وہ آپ کو مختلف جو ہے وہ ویڈیوز کی جو ہیں ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں, ان کے تھرو آپ کو جو ہے وہ پورا کا پورا اس کا کورس ہے وہ آپ کو ڈیلی کے بنیاد پہ آتی رہتی ہیں. پھر جب وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اسسمنٹ بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کویسچن آئر ہے, ڈسکشن کا فورم ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ تقریباً ہر جو ہے وہ آئی ٹی کے بے شمار کورسز ہم نے کروائے بھی ہیں اور اسٹل کرا رہے ہیں. اس میں کئی ہزار اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انرول ہو چکے ہیں, اور اب اسٹل وہ پروسیس جاری ہے. تو ایک تو یہ ہمارے پاس ہے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے دوسرا ہم زیادہ. اچھا سبین صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ صرف آپ فوکس سندھ کے حوالے یا پورے پاکستان کے حوالے؟ پورے پاکستان میں. جی منسٹری آف انفارمیشن پورے پاکستان میں, آپ کہیں سے بھی اس پہ جو ہے ہو سکتے ہیں. یہ رجسٹر ہونا ہے اس میں پہلے, جو بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہے, میل ہے, فیمیل ہے, دیر از نو ڈسٹنکشن ہے, جی نہ کوئی ایج لمٹ ہے. آل رائٹ, اچھا ایج لمٹ بھی نہیں ہے. جی مگر ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ جب ہمارے پاس, کیونکہ شروع میں جب ہم نے انٹروڈیوس کرایا تھا 2020-21 میں, تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو آ رہا تھا وہ آیا تھا ظاہر سی بات ہے یوتھ کا وہ تھا, اور پھر بہت سارے اور بھی لوگوں نے. تو پھر اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم یوتھ کو ہی, جب کسی کورس کے لیے کیونکہ اس کی ایک لمٹ تھی, تو پھر اس میں یوتھ کو ہی ہم زیادہ ڈالیں.
بٹ یہ کہ اب کیونکہ ہم کافی اس کے 4-5 بیچز نکل چکے ہیں تو اس وجہ سے اس کی کوئی ایسی وہ بھی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے اسٹارٹ اپس جو ہے وہ بھی شروع کیے ہوئے ہیں. اچھا ایک پورٹل میں آپ کو بتاؤں, شاید تھوڑی سی لوگوں کو اویئرنیس کم ہے, کہ ایک پورٹل بھی جو ہے وہ منسٹری کے اس سے ہم نے بنایا تھا, جس میں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, اس پہ جو ہے نا وہ دوسری کمپنیز موجود ہوتی ہیں, اور ہم اس میں صرف ایک جو جسے کہنا چاہیے کہ میچ میکنگ کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں وہ اپنی آئیڈیاز اس پہ جو ہے وہ فلوٹ کرتے ہیں, اس پہ ڈالتے ہیں. مختلف کمپنیز ملٹی نیشنل سے لے کے چھوٹی کمپنیز سب اس میں موجود ہیں, اور ان کو اگر وہ آئیڈیا ان کو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس آئیڈیا کے لیے آپ کو فنڈز جو ہے وہ کرتی ہیں. اور یہ تو پھر آپ بہت کو ایک پازیٹیو اس اور طریقے کی بہت ساری چیزیں منسٹری آف آئی ٹی نے انیشیٹ کی ہوئی ہیں, 2 سالوں سے 3 سالوں سے جاری ہیں, مگر شاید تھوڑا سا لوگوں کو اس طریقے کی اویئرنیس نہیں ہے, جس وجہ سے مزید ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, اور یہ بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو سبین صاحبہ یہ کس طرح سے اویئرنیس آپ چاہ رہی ہیں کہ لوگوں کو آپ ٹی وی کے تھرو, سوشل میڈیا ہے, جی بالکل, ٹریڈیشنل ہمارا میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, ایڈز وغیرہ ہے میڈیا پہ بھی, آپ سوشل لوگ میڈیا اس کو پہ بھی گاہے بگاہے ایڈز دیتے رہتے ہیں؟ جی کس طرح سے اس کو بالکل دیتے رہتے ہیں. پھر منسٹری آف آئی ٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا اس کے علاوہ ٹریننگ سیشنز ہو رہے ہیں. ٹریننگ سیشنز میں ایک تو ٹریننگ سیشنز جیسے میں نے آپ کو بتایا فری آف کاسٹ, اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے وہ اس طریقے کے ہم نے کورسز انٹروڈیوس کرائے ہیں, جو تھرڈ پارٹی کے تھرو مختلف جو کمپنیز ہیں ٹریننگ کے لیے وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتی ہیں, اور پھر وہ جا کے جو ہے وہ فری آف کاسٹ نیچے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اس کی پریکٹس کراتی ہیں مختلف یونیورسٹیز میں, ہینڈ آن مختلف پریکٹس. انسٹیٹیوٹس میں. جی بالکل. اور پھر اس کو جو ہے نا وہ ان کی لرننگ اسکلس 1-2 ان کی جو ہے وہ مطلب تھرو جو ہے وہ پریکٹیکلز وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, اور باقی لیکچرز ہوتے ہیں. تو اس طریقے کے بہت سارے کورسز جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ہمارے سامعین ناظرین کے لیے بھی یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ منسٹری کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جا کے رجسٹر ہو سکتے ہیں, اور بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ آپ رجسٹر ہوں, اور رجسٹر ہونے کے بعد آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی آپ کو پیسے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سبین صاحب, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ٹریننگ آپ دے رہے ہیں, بہت سارے پروگرامز چل رہے ہیں, آپ نے کہا 4 سے 5 بیچز جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اس میں سے, تو جب یہ بیچز نکل جاتے ہیں, یہ اسٹوڈنٹس جو ایک گروپ ہوتا ہے آپ اس کو نکل جاتا ہے, تو کوئی ایسا بھی ہے کہ گورنمنٹ ان کو اسسٹ کرتی ہے, یا ان کو کوئی پریفرنس دی جاتی ہے جابز وغیرہ میں, یا کچھ اس طرح آپ لوگ ان کو اسسٹ کرتے ہیں, یا وہ پھر خود ہی؟ اچھا, وہ کورسز سارے جو ہے وہ کیونکہ آن لائن ہیں, اور میرے خیال میں اس میں بہت سارے لوگ جب ہمارے پاس اس طرح کی جاب کی جو ہے وہ کوئی نیڈ کریٹ ہوتی ہے تو اس میں آتے بھی ہیں, مگر یہ کہ زیادہ تر وہ اپنا فری لانسنگ کام کر سکتے ہیں, وہ مختلف کمپنیز کے ساتھ اٹیچ ہو کے. بہت سارے ہمارے پاس ایسے ایگزامپلز ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ تمام بڑے شہروں میں موجود ہیں. وہاں پہ بھی جا کے آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے 2 to 3 months کی. اس کے بعد وہاں پہ آپ کا جو بھی اسٹارٹ اپ ہے آپ وہ جو ہے اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, اور وہیں سے آپ کو کوئی نہ کوئی کمپنی جو ہے نا وہ آپ کو اس کو فزیکلی بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ہمارے تقریباً تمام بڑے شہروں میں, کوئٹہ میں, کراچی میں, پشاور میں, اور جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہے, ہر جگہ ہمارے نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے. لاہور میں بھی ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حیدرآباد میں بھی ہے, اور اب جو ہے وہ گلگت بلتستان اور اس طرف جو ہے نا وہ وہاں پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں عنقریب کہ وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ایک NIC سینٹر ہمارا ہوگا, تو اس میں بھی یہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے. یہ بہت اچھا پروگرام ہے کہ اسٹوڈنٹس جو فری لانسنگ آج کل تو بہت ان ہے, آپ کو پتہ ہے کہ گھر بیٹھے آپ کوئی بھی کہیں بھی آپ انرول ہو جائیں, اسپیشلی جب گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی سرٹیفکیشن ہوتی ہے, یا کوئی ڈگری یا کوئی ڈپلوما یا کچھ بھی آپ کرتے ہیں, تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور یہ میرے لیے بھی بڑی اچھی ایک انفارمیشن تھی کہ منسٹری اتنے اچھے اور بہت بہتر کام, اور فری آف کاسٹ, کیونکہ آپ کے پاس اسکلز ہیں, سب کچھ ہے, مگر ہمارے یہاں بچوں کے پاس جو ہے وہی بات ہے کہ یا تو ہمارے پاس لیپ ٹاپس یا کمپیوٹرز گھر پہ موجود نہیں ہے کہ جس کی جو ہے وہ اتنی ہائی ٹیک ہوں کہ جس پہ وہ کام آپ کر سکیں, یا آپ کا انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے, یہ اس طرح. تو ان NICs میں جو ہے نا اگر آپ جا کے رجسٹر ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ ورک پلیس بھی موجود ہے, تو وہ جو 2-2 3-3 4-4 کے گروپس ہوتے ہیں لڑکے لڑکیوں کے, وہ وہاں جا کے ایک بیسک ٹریننگ کے بعد وہ ورک پلیس بھی یوز کرتے ہیں, پھر اپنا اسٹارٹ اپ ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں. اچھا, یہ تو ایسا ہے کہ تھوڑے عرصے پہلے ابھی لاسٹ منتھ میں خود بھی, کیونکہ بڑے شہروں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بہت جلدی مقبول بھی ہو جاتی ہیں, وہاں پہ تو جگہیں کم پڑ جاتی ہیں, مگر ابھی جو حیدرآباد والا سینٹر ہے جو میرے خیال میں 2022 میں اس کا انوگریشن ہوا تھا, میں وہاں گئی تھی, تو اس کا انوائرمنٹ دیکھ کے میں خود حیران رہ گئی. وہ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی سے ماشاءاللہ جو ہے وہ کم نہیں تھا, اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے.
اور میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ خود بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد میں وہاں بہت سارے بچیوں سے ملی. کچھ تو ایسے تھے جو حیدرآباد کے نہیں تھے, آس پاس کے جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں سے آئے ہوئے تھے, اور وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے, اور ان کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نا ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ سیل ہو رہی تھی, اس کے لیے کام کر رہے تھے, اور اس کا پھر وہ کچھ پرسینٹ جو ہے نا وہ یوٹیلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت زبردست میں سبین صاحبہ آپ کے یہ جو آپ حیدرآباد کا آپ نے شیئر کیا, میں اس سے پہلے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بڑے شہروں میں تو اسٹوڈنٹس کو اور لوگوں کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, اسپیشلی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹے شہروں کا ہوتا ہے کہ وہاں سے ٹریولنگ کا, فائنانس کرنا, پھر آنا جانا, اور اگر لڑکیاں ہیں, بچیاں, تو ان کے لیے اور مشکل ہوتا ہے کہ پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے زیادہ تر. تو کوئی آپ نے ایسا سوچا کہ باقی یہ چھوٹے شہروں جیسے جس طرح حیدرآباد کی آپ نے بات کی, باقی پاکستان کے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں سے آپ یہ پروگرام لانچ کریں اور وہاں پہ بچے جو ہیں؟ جی بالکل, پہلے ہم نے میجر جو ہے وہ 5 سٹیز میں کیا تھا, اس کے بعد یہ حیدرآباد اور 1-2 اور ریلیٹڈ سٹیز میں کیا ہے, کوئی 12 سینٹرز ہیں. اب ہم گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ بہت ہی سکسیزفل جو ہے وہ بزنس سٹوریز ہیں وہاں پہ اسٹارٹ اپس کی, اور بڑے ینگ ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں, میں جب گئی تھی اتفاق سے اس دن بھی جو وہ 2-3 گروپ سے میری ملاقات ہوئی جو کہ بہت اچھی ارننگ وہاں پہ کر رہے ہیں نا. ان کا جو نوچ ہے اس کے تھرو انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے بہت, ایک سعودیہ سے جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ کچھ کر رہے تھے, ایک گیمنگ کی بہت زبردست, بلکہ اس کا گیم اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا سب سے کوئی سکسیزفل جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کوئی ایک ایوارڈ ہے ان کو ملا ہے, کیونکہ وہ انٹیریئر سندھ کے ہی کسی اس سے بچے تھے, 2 بھائی تھے اور ان کے 2-3 فرینڈ سرکل تھا, کرکٹ کا کوئی گیم بنایا ہے انہوں نے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بہت سکسیزفل سٹوریز ہیں. اچھا ابھی یہ تو سارا ہو گیا کہ ہم کس طرح سے ٹرین کر رہے ہیں, انرول ہو رہے ہیں, فری آف کاسٹ ہے, اور کتنی اپرچونیٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, اور ینگ جنریشن اسپیشلی, اور فیمیل کا بھی آپ نے کہا کہ اگر نہیں بھی وہ کام کریں تو وہ یہ اس طرح سے انرول ہو سکتی ہیں. اب ایک چیز جو اس سے ریلیٹڈ ہے, آئی ٹی ہے, انفارمیشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن سائبر بولنگ یا آن لائن جو سائبر جو کرائمز ہیں, تو اس طرح ان پہ بھی آپ نے, ظاہر ہے آپ جب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا تو اس پہ بھی آپ نے سوچا ہوگا کہ اس کی روک تھام کے لیے یا اس کے لیے کیا آپ میئرز لے سکتے ہیں, یا اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے اویئرنیس دینی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سائبر بولنگ ہو رہی ہے یا سائبر کرائم ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح سے سائبر تھریٹس ہیں آپ کو کہیں سے بھی کسی طریقے سے. یہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اسٹیپس بتانا کہ یہ کیا آپ کی جو باؤنڈریز ہیں کوئی کراس کر رہا ہے آن لائن جو سائبر جس پہ ہم بات کرتے ہیں, اور دوسرا اس کے لیے ان کو کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی کمپلینس جو ہیں وہ لانچ کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد کیا سٹیپس ہیں. کچھ اس طرح کی اویئرنیس بھی آپ دے رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو, یا 2-3 باتیں ہیں. انفارچونیٹلی شاید لوگوں کو ابھی اس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے, مگر یہ کہ 2014 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ سائبر کرائم کا جو بل ہے وہ نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا تھا, اس پہ کام بھی ہوا. 2016-17 میں اس کو ہم نے پاس کیا تھا, اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ ریسنٹلی, کیونکہ اتنے عرصے میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے, پیرامیٹرز بہت چینج ہو گئے, تو اب اس کے اوپر فردر جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کو مزید ریفائن کرنے کے لیے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے نا. مگر کیونکہ وہ بل پاس ہوا ہے, اور ظاہر سی بات ہے یہ بیسکلی FIA کے انڈر میں آتا ہے. جی بالکل, اور اس میں سائبر بولنگ کے لیے آج کل کے بچوں کو بھی اویئرنیس ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے کی کوئی بھی چیز ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں پہ بھی ان کا جو ان کی کوئی جو سیکیورٹی ہے وہ بریچ ہو رہی ہے, کہیں بولنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ, یا کوئی اور اس طریقے کی بلیک میلنگز کے بہت سارے کیسز آپ ٹی وی پہ اور میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ اس کا باقاعدہ سائبر سیکیورٹی کا جو ہے وہ FIA کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے, اور بہت آرام سے آپ وہاں پہ جو ہے کانٹیکٹ کر کے اور پھر آپ کوئی اپلیکیشن دیں یا آپ ان سے بات کریں تو وہ اس میں آپ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ سائبر سیکیورٹی کا ایک پورا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. اسی طریقے سے جو کلاؤڈ ہے ہم اس کو بھی اسٹرانگ کرنے کے لیے, تاکہ یہ ہیکنگ نہ ہو, آپ کا ڈیٹا سیف رہے, اس کے لیے بھی ہم مزید کوشش کریں. اور ڈیٹا تو آپ کو پتہ ہے آج کل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے, اور خاص طور پہ نیشنل ڈیٹا ہے, تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ مزید ہمارے پاس تو اس میں کام ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو ہم نے بڑی سیریس گفتگو کی, اور میرا خیال ہے ہمارے سامعین ناظرین کو بہت اچھی طرح اس بارے میں علم ہو چکا ہوگا کہ ویب سائٹس ہے اور کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے بڑا پرویکٹیولی جو ہے وہ بہت ساری کام کر رہی ہیں, جو کہ ہمارے یوتھ کے لیے, نہ صرف یوتھ کے لیے بلکہ ایسے لوگ جو تھوڑا, آپ نے کہا کیونکہ ایج کا کوئی لمٹ نہیں ہے تو کوئی بھی اس میں انرول ہو سکتا ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ہم پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں بہت کم خواتین چیدہ جو آئی ہیں وہ کافی پرومیننٹ بھی رہیں, لیکن اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو بہت ہمیں ایسی لیڈرشپ نظر آتی ہے جو خواتین ہیں, اور انہوں نے بہت اچھا ایک قائدانہ صلاحیتیں بھی ہیں ان میں, اور لیڈرشپ رول انہوں نے پلے بھی کیے.
لیکن انفارچونیٹ ہے، بہت اچھی ہماری پوٹینشیل ہے جیسے آپ ابھی بات کر رہی تھی، لیکن ہم اس طرح سے خواتین جو ہیں وہ نہیں اوپر پرومیننٹ خواتین چاند ایک کے سوا نہیں لا سکے. اس کی کیا ریزن ہے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہمارا انوائرمنٹ کنڈیوسیو نہیں ہے خواتین کے لیے کہ وہ ابھر کے سامنے آئے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں؟ کیونکہ آپ پالیٹکس میں آپ کو بہت اچھی طرح اس کا آئیڈیا ہوگا، آپ نے ٹریول کیا ہوگا، ایکسپوجر ہے آپ کو، تو آپ ہمارے سامعین کو تھوڑا سا اور ناظرین کو بتائیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. کہ ہمارے پاس تھوڑا سا خواتین کو جو ہے وہ زیادہ گھر بچوں تک کنفائن کر دیا گیا ہے نا، اور اب تو پھر بھی تھوڑا سا حالات بہتر ہیں، خواتین باہر نکل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، مگر اصل جو ہے وہ ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کو صرف گھر سنبھالنا ہے، بچے پالنے ہیں. جیسے ہی بچیاں تھوڑی سی شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں تو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا پڑھ رہی ہیں، کیسے پڑھ رہی ہیں. بہتر پڑھ رہی ہوتی ہیں ہمیشہ بچیاں، زیادہ اکثر ہی ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں، مگر ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. کبھی جو ہے آپ دیکھیں ڈاکٹر انجینئرز بننے کے بعد بھی جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ سسرال میں ان کو بالکل ہی جو ہے نا وہ گھر کی حد تک ہی محدود کر دیا جاتا ہے. بالکل جبکہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خاتون کو اتنی جو ہے وہ ٹالرنس، اتنی برداشت اور اتنی ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں وہ کہ اگر وہ 2-3 چیزیں ملٹی ٹاسکنگ بھی نا بہت آرام سے کر سکتی ہیں. جو خواتین کر رہی ہیں وہ بھی بہت بہتر طریقے سے گھر بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اپنی جاب رسپانسبلٹیز بھی کر رہی ہوتی ہیں. اور میری تو یہ آبزرویشن رہی ہے کہ جو ذمہ داریاں خواتین کو دی جاتی ہیں، جو ڈپارٹمنٹس خواتین چلا رہی ہیں، وہ بہتر ایڈمنسٹریٹر ہوتی ہیں. ہمارے پاس بے نظیر صاحبہ کی مثال موجود بالکل ہے. وہی، وہ میرے ذہن میں جی، وہی تھی جب میں پھر نے اس کے سوال بعد کیا. ہمارے پاس فہمیدہ مرزا تھیں، وہ بالکل بہت ایسے ہی بہترین جو ہے وہ اسپیکر تھیں. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ راحیلہ دورانی صاحبہ تھیں جو بلوچستان جیسے علاقے سے ماشاءاللہ انہوں نے اپنا بہت نام بنایا اپنے کام میں. پھر اب مریم نواز صاحبہ، اس طرح بہت ساری خواتین ہیں. پھر اسی طریقے سے چاہے وہ پائلٹس ہوں، وہ ہماری ایک شہید مریم جو ہے وہ جی ڈی پائلٹ تھی، بہت ینگ تھی. تو آپ دیکھیں خواتین تو اپنے اس میں جہاں بھی ہیں وہ اپنے آپ کو پروف کر رہی ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو جو ہے نا بہت زیادہ کنفائن کر دیا جاتا ہے. اس کی اچھا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو باہر کے ملک ہیں وہاں پہ تھوڑا سا اس معاملے میں ریولیوشن پہلے آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس اس طرح کی کیونکہ بہت سی انٹرنیشنل این جی اوز اور ان کے ساتھ اور پارلیمانی لیول پہ ہم لوگوں کا آپس کا انٹریکشن رہتا ہے، تو ان کے یہاں اس طریقے کے جو ہے نا ٹریننگ سیشنز بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس اب ہیں این جی اوز کام بھی کر رہی ہیں، عورت فاؤنڈیشن ہے، پلڈیٹ والے کام کر رہے ہیں، این ڈی یو ہے، بہت سارے، مگر ابھی بھی اس کی بہت کمی ہے. تھوڑا سا خواتین کو آگے لانے کے لیے مزید بہتر کرنا چاہیے اور تیزی لانی چاہیے ایسے. بہت اچھی بات کی کہ ہمارے ہاں جو کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ویسٹ میں یا باہر کے جو کنٹریز ہیں جو ان کی آپ بات کرتی ہے تو وہاں پہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے، وہاں ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے، ورک شاپس ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں ابھی تک وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا جو آہستہ آہستہ جو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ادروائز آپ نے کہا کہ پوٹینشیل ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور بہت شکریہ. بس ہمارے پاس کچھ ہی سیکنڈز ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ کوئی نوجوانوں کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ یا کچھ بھی ایسا کوئی میسیج دینا چاہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے اور آج کل کے دور میں، تو میں چاہوں گی کہ آپ وہ انہیں دیں. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ تھوڑا سا ان کو اپنی صحیح سمت رکھنے کی ضرورت ہے. دوسرے آپ کے کوئی بھی چاہے پولیٹیکل ویوز ہوں آپ کے، چاہے ریلیجس ویوز ہوں یا کوئی بھی، اس کے لیے تحقیق بہت ضروری ہے. ہم اس سے جو ہے نا ہماری نوجوان نسل دور ہو گئی ہے. صرف جو نظر آتا ہے یا جو سنتے ہیں یا جو پرسیپشن بلڈنگ ہے اس سے جو ہے وہ آپ کوئی آئیڈیا لے کے اور کسی چیز کے پیچھے لگ جائیں، ایسا نہیں ہے. باقی یہ کہ یہ ملک ہمارا ہے، بہت اچھی بات ہے لوگ باہر جاتے ہیں چاہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہے دوسرے کاموں کے لیے، مگر بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں تو کوئی تو ہو جو اس ملک میں رہ کے سوچے کہ مجھے اس ملک کو بہتر بنانا ہے. اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دے گا نا تو پھر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. کچھ بھی ہے، ہماری پہچان پاکستان ہی ہے، تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ سبین غوری صاحبہ، آپ نے بہت اچھا میسیج دیا. سامعین، ناظرین، ابھی آپ پروگرام دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے میزان، اور جس میں ہمارے ساتھ موجود رہیں سبین غوری صاحبہ، اور انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں. انہوں نے اپنے بیک گراؤنڈ کا بتایا اور پالیٹکس کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے بتایا کہ خواتین کے لیے کتنا اپرچونیٹیز ہیں اس فیلڈ میں اور کس طرح سے وہ ان کو آگے آنا چاہیے. کیونکہ جب تک انکلوسیو اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، انکلوسیو اکنامک گروتھ سے مراد یہ ہے کہ جب تک خواتین پارٹیسپیٹ اس میں نہیں کریں گی
تو پاکستان کے آگے تو جائے گا لیکن اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا. تو انہوں نے کافی اس پہ بھی روشنی ڈالی. پھر اس اپنے فیلڈ کے حوالے سے جس میں وہ کام کر رہی ہیں, آئی ٹی کے حوالے سے, انفارمیشن کے حوالے سے, آئی ٹی اسکلز کے حوالے سے, جو انہوں نے نئے پروگرام شروع کیے ہیں یوتھ کے حوالے سے, اور انہوں نے پورا ڈیٹیل میں اس کا پروسیجر بتایا کہ کس طرح سے آپ انرول ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے آگے وہ نئے پروگرامز جو ہیں وہ لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں, اور ان کے آئیڈیاز ہیں جو انہوں نے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ سبین غوری صاحبہ, آپ اپنا قیمتی وقت آپ نے نکالا ہمارے پروگرام کے لیے, ریڈیو کے لیے. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سامعین, یہ پروگرام آپ ہر منگل کو 9:10 پہ دیکھتے اور سنتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہے. بہت شکریہ سامعین ناظرین, آپ یہ ہمارا پروگرام ہر منگل کو 9:10 پہ دیکھتے اور سنتے ہیں, اور آپ آج ہمارے ساتھ رہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر مسرت امین کو. اگلے منگل کو پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.